بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچے، آج کا جو سبق ہے یہ آپ کی جماعت ششم کی اردو کتاب سے ہے۔ پیارے بچوں، آج کے سبق کا نام ہے چگلی کھانے والا۔ چگلی کھانے والا، چیم گین لام یہ چگلی۔ چگلی کا معنی ہے پیارے بچوں غیبت یا کسی کی برائی کرنا، چگلی کھانے والا۔ پیارے بچوں، آپ اپنی کتاب نکالیں، اردو کتاب نکالیں اور صفحہ نمبر 66 نکالیں۔ آج کا سبق ہے پرانے زمانے کی بات ہے۔ پرانے زمانے کی بات ہے کہ کسی گاؤں میں ایک چگل خور رہتا تھا۔ اس سے چگلی کھانے کی بہت بری عادت تھی۔ جب تک وہ کسی کی چگلی نہ کھا لیتا اس سے چین نصیب نہ ہوتا۔ اس وجہ سے گاؤں میں اس سے کوئی نوکر رکھنے پر تیار نہ ہوتا تھا۔ آخر بھوک سے تنگ آ کر اس نے اپنا گاؤں چھوڑ دیا۔ چلتے چلتے وہ ایک اور گاؤں میں جا پہنچا۔ یہاں اس سے کوئی نہ جانتا تھا۔ وہ ایک کسان کے پاس اس شرط پر ملازم ہو گیا کہ وہ تنخواہ نہیں لے گا۔ یعنی وہ ایک کسان کے پاس اس شرط پر ملازم ہو گیا کہ وہ تنخواہ نہیں لے گا، صرف روٹی کپڑا لے گا۔ اس کے علاوہ ہر 6 ماہ بعد اسے کسان کی ایک چگلی کھانے کی اجازت ہوگی۔ چگلی خور بڑی محنت سے کام کرتا رہا۔ وقت گزرتا گیا اور کسان یہ شرط بھول گیا۔ ادھر چگل خور بڑی بے چینی سے وقت گزرنے کا انتظار کرتا رہا۔ آخر خدا کر کے 6 ماہ گزر گئے۔ اب وہ شرط کے مطابق کسان کی چگلی کھا سکتا تھا۔ پہلے بچوں، ایک دن کسان اپنے کھیتوں میں کام کر رہا تھا اور گھر میں اس کی بیوی اکیلی تھی۔ یہ دیکھ کر چگل خور اس کی بیوی کے پاس گیا اور بڑا ہمدرد بنتے ہوئے کہنے لگا، کسان کوڑی ہو گیا ہے اور اس نے اب تک یہ بیماری تم سے چھپا رکھی ہے۔ وہ بڑی حیران ہوئی اور بولی، مجھے کیسے معلوم ہوگا کہ وہ کوڑی ہو گیا ہے؟ چگل خور نے بتایا کہ کوڑی کا جسم نمکین ہو جاتا ہے۔ اگر اپنی تسلی کرنا چاہو تو کسان کے جسم کو چاٹ کر دیکھ لو۔ کسان کی بیوی چگل خور کی باتوں میں آ گئی۔ اس نے کہا، وہ کل کسان کا کھانا لے کر کھیتوں میں جائے گی تو کسان کے جسم کو چاٹ کر ضرور دیکھے گی۔ چگل خور کسان کی بیوی سے یہ باتیں کر کے سیدھا کھیتوں کی طرف گیا۔ کسان کھیتی باڑی کے کاموں میں لگا ہوا تھا۔ چگل خور کسان کے پاس پہنچا اور اس سے کہنے لگا کہ تم ادھر کھیتوں میں کام کرتے پھر رہے ہو اور ادھر تمہاری بیوی پاگل ہو گئی ہے۔ کسان بڑا حیران ہوا۔ چگل خور نے اسے یقین دلاتے ہوئے کہا کہ میں سچ کہہ رہا ہوں، وہ تو پاگل پن میں آدمیوں کو کاٹنے دوڑتی ہے۔ کسان کام کاج چھوڑ کر سوچ میں پڑ گیا۔ اس نے دل میں سوچا کہ نوکر ٹھیک ہی کہہ رہا ہوگا، اسے اس قسم کا جھوٹ بولنے کی کیا پڑی۔ چگل خور نے اس سے پریشان دیکھ کر کہا کہ تمہیں میری بات پر یقین نہیں تو کل جب وہ کھانے لے کر آئے گی تو اس وقت دیکھ لینا۔ پہلے بچوں، پرانے زمانے کی بات ہے کہ کسی گاؤں میں ایک چگل خور رہتا تھا۔ دپان پرٲنِس زمانس منٛز اکھ کتھ چھِ کہ أکِس گامس منٛز اکھ چگل خور روزان، یُس سُہ لوٗکن چگل خور گوٚو غٲبت کرن وول۔ اسے چگلی کھانے کی بہت بری عادت تھی۔ جب وہ أمِس ٲس یعنی کٲنٛسہِ ہٕنٛز غٲبت کرنٕچ بڑٕ بُرٕ عادت، یوٚتانۍ نہٕ سُہ کٲنٛسہِ ہٕنٛز غٲبت کرِ ہے تس اوس نہٕ آرام یعنی چین نصیب نہ ہوتا، تس اوس نہٕ آرام یعنی سکون اوس نہٕ تس ملان کینٛہہ۔ اس وجہ سے گاؤں میں اس سے کوئی نوکر رکھنے پر تیار نہ ہوتا تھا، لہذا اوس أمِس گھرِ کٕہٕنۍ کٲم کرنس رٹان
کٲم کرنہٕ یعنی کٲم کرناونس پٮ۪ٹھ یا گرِ کٲم کرنس پٮ۪ٹھ تیار گژھان کہاں. آخر بھوک سے تنگ آ کر اس نے اپنا گاؤں چھوڑ دیا. وہ ییٚلہِ نہٕ کٲم کرنہِ کٲنٛسے روٚٹ تہٕ ٲخٕر کار اوس یہِ بۄچھِ سۭتۍ تنگ آمُت تہٕ أمۍ ژھُن پنُن گامٕے ترٲیِتھ. چلتے چلتے وہ ایک اور گاؤں میں پہنچ. پکان پکان ووت یہ أکِس بیٚکِس گامس منٛز. یہاں اس سے کوئی نہ جانتا تھا. اتہِ اوس أمِس کٕہٕنۍ زانان. وہ ایک کسان کے پاس اس شرط پر ملازم ہو گیا. أکِس زمیندارس نش کسانس نش ووت یہ. اتھ شرطس پٮ۪ٹھ روٚٹ تٔمۍ یہ نوکری کہ وہ تنخواہ نہیں لے گا کہ تنخواہ نی نہٕ یہِ کینٛہہ. یعنی تنخواہ کوٚر نہٕ أمِس سۭتۍ مُقرر أمۍ کینٛہہ. صرف دوٚپنس ژٕ دِسن مےٚ روٹی کپڑا. صرف گژھِ مِلُن مےٚ روٹی کپڑا. تنخواہ ہٮ۪مہٕ نہٕ بہٕ کینٛہہ. اس کے علاوہ ہر 6 ماہ بعد اسے کسان کی ایک چگلی کھانے کی اجازت ہوگی. أمِس آو بیٚیہِ اجازت پننس مٲلکس أمِس کسانس کہ ہر 6 رٮ۪تۍ پتہٕ سُہ ہیٚکہِ کُنہِ ساتہٕ یہِ یعنی آو أمِس غٲبت کرنُک اجازت چُگل کھٮ۪نُک اجازت دِنہٕ. چُگل خور بڑی محنت سے کام کرتا رہا. یُس یہِ چُگل خور اوس غٲبت کرن وول اوس یعنی یا ونان اتھ ونان چھِ برٲیی کٲنٛسہِ ہٕنٛز برٲیی گنٛزراوٕنۍ تہٕ أمِس وقت گوٚو یہِ روٗد محنت کران مطلب اتہِ زبردست محنت کران تہٕ وقت گژھنس سۭتۍ گُزرنس سۭتۍ کسانس گوٚو یہِ شرط یُس اوس أمِس سۭتۍ کوٚرمُت یہِ گوٚو أمِس مشت گوس. ادھر چگل خور بڑی بے چینی سے وقت گزرنے کا انتظار کرتا رہا. تو چگل خور یُس اوس یہِ غٲبت کرن وول اوس یہِ اوس بڑٕ بے چینی سان بڑٕ بےقرٲری سان قرٲری سان وقت یعنی گزرنس سۭتۍ گزرنُک انتظار کران. وقت مےٚ کر واتہِ شریعت کر گژھن. آخر خدا کر کے 6 ماہ گزر گئے. یعنی گزراو گئی أمِس یعنی شریعت گئی پوٗرٕ. اب وہ شرط کے مطابق کسان کی چگلی کھا سکتا تھا. یُس أمِس کسانس سۭتۍ شرط اوس أمِس زمیٖندارس سۭتۍ شرط اوس تمہِ شرطہٕ مطابق ہسا ہیٚکہِ وۄنۍ أمۍ سٕنٛز غٲبت یہِ کٔرِتھ. یعنی أمِس کسان سٕنٛز زمیٖندار سٕنٛز غٲبت کٔرِتھ. یہ ہیٚکہِ أمۍ سٕنٛز غٲبت کٔرِتھ. ایک دن کسان اپنے کھیتوں میں کام کر رہا تھا. اکہِ دۄہ سُہ اوس یہِ کسان یعنی یہِ زمیٖندار پننس کھیتس منٛز کٲم کران زمینس پٮ۪ٹھ کٲم کران اور گھر میں اس کی بیوی اکیلی تھی. گھرِ ٲس أمِس پنٕنۍ خاندارِنۍ کُنہِ زٔنۍ اکیلا. یہ دیکھ کر چگل خور اس کی بیوی کے پاس گیا. تو یہ وٕچھِتھ گوٚو چگل خور أمۍ سٕنٛز خاندارِنۍ نِش اور بڑا ہمدرد بنتے ہوئے کہنے لگا. اور بڑا ہمدرد أمۍ سُنٛد ہمدرد بٔنِتھ لوگ أمِس یہِ وننہِ کسان کوڑی ہو گیا. یعنی خاندار سُنٛد لوگُس وننہِ سُہ گوٚو کوڑی گوٚو کوڑ کا مریض. یعنی سُہ بنیو کوڑُک مریض. یتھ ونان چھِ اتھ چھِ ونان یعنی جزامی تہِ. جزامی گوٚو اکھ مرض اکھ یتھ برس تہِ چھِ ونان. یعنی سفید سیاہ دو طرح کا ہوتا ہے. یہِ چھِ آسان دۄیہِ قٕسمٕچ اکھ دود اکھ تکلیف آسان. کوڑ کا مرض کوڑ کا مریض. تہٕ یِتھ پٲٹھۍ ووٚن أمِس چون خاندار سا گوٚو بنیو کوڑُک مریض. اور اس نے اب تک یہ بیماری تم سے چھپا رکھی ہے. أمِس خانداری لوگ وننہِ چون خاندارن سا تھوٚو وٕنکٮ۪س ژےٚ نِش یہِ بیمٲرۍ چھپٲیِتھ یعنی چھُپِتھ. وہ بڑی حیران ہوئی. یعنی أمۍ سٕنٛز خاندارِنۍ گٔے أمِس کسان سٕنٛز خاندارِنۍ گٔے بڑٕ حٲران اور بولی مجھے کیسے معلوم ہوگا کہ وہ کوڑی ہو گیا. یہِ لٔج پننِس أمِس موہنِس وننہِ أمِس نوکرس وننہِ مےٚ کِتھ پٲٹھۍ لگہِ پتہ کہ سُہ بنیو کوڑُک مریض. چگل خور یُس اوس یہِ غٲبت کرن وول اوس یعنی أمۍ کوٚر کٲم أمۍ ووٚن أمِس کہ کوڑی کا جسم نمکین ہو جاتا ہے. أمۍ سٕنٛز خاندارٮ۪ن ووٚن کہ یُس سُہ کوڑی آسہِ کوڑُک مریض آسہِ أمۍ سُنٛد جسم آسان چھُ نمکین. اگر اپنی تسلی کرنا چاہو تو کسان کے جسم کو چاٹ کر دیکھو. أمۍ دوٚپ أمِس کسان أمۍ سُنٛد کوڑ مریض آسان چھُ تٔمۍ سُنٛد جسم آسان چھُ نمکین. اگر ژٕ یژھان چھکھ یہِ یعنی پانس تسلی کرُن یعنی پانس پوٗرٕ کرُن یعنی وٕچھُن تیٚلہِ کرکھ کٲم ژٕ پوٗرٕ زانُن چھُکھ یژھان ژٕ تیٚلہِ کرکھ کٲم کسان سُنٛد جسم یعنی تتھ دِکھ لیوکھ ژٕ کٲشِر پٲٹھۍ یتھ ونان چھِ چاٹ کر دیکھ لو. ژٕ ہیٚککھ سُہ مطلب چٲٹِتھ چاٹ کر دیکھ لو. کسان کی بیوی چگل خور کی باتوں میں آ گئی. یِتھ پٲٹھۍ آیہِ یُس کسان سٕنٛز خاندارِنۍ ٲس سۄ آیہِ أمِس چگل خور غٲبت کرن وٲلۍ سٕنٛدِس کتھن منٛز
उसने कहा वो कल किसान का खाना लेकर खेतों में जाएगी। यानी एम बस गस पगह ये बह निम अमिस खेन यानी ज़मीनस पे ये काम करान खेतस मज तो किसान के जिस्म को चाट कर जरूर देखेगी तो सह वुचे किसान सुन जिस्म जिम्मेदार पन्निस खानदार सुन जिस्म यानी चटित वुच सो। चुगलखोर किसान की बीवी से ये बातें करके सीधा खेतों की तरफ गया। ये चुगलखोर गबत कर वल किसान समिस खानदार सम कथ कर गो ये सीधे वोत ये अमिस यानी खेतस पे ज़मीनस पे वोत ये किसान काम करान। किसान खेती बाड़ी के कामों में लगा हुआ था। किसान अत खेती बाड़ी यानी ज़मींदारी हज काम मज मसरूफ लोगमुत। चुगलखोर किसान के पास पहुंचा। चुगलखोर वोत यानी किसानस नज़दीक। ये किसानस नश वोत ये और उससे कहने लगा तस लोग वन कि तुम इधर खेतों में काम करते फिर रही हो। तो इधर खेतस मज ज़मीन पर काम करा उधर तुम्हारी बीवी पागल हो गई है। हुच गम खानदारी पागल। किसान बड़ा हैरान हुआ। ये किसान को बड़ा हैरान। चुगलखोर ने उसे यकीन दिलाते हुए कहा एम गबत कर वोल वो यकीन यानी यकीन दित वनस कि मैं सच कह रहा हूँ बस वन पुज से वो तो पागलपन में आदमियों को काटने दौड़ती है। सह पागल बनित लुकन यानी सपने दौरान। किसान काम का काज छोड़कर सोच में पड़ गया। किसान तो काम कार अधी तो लोग सोचस मज गो ये उसने दिल में सोचा कि नौकर ठीक ही कह रहा होगा। लोग वन कि नौकर छोना ठीक उससे उस किस्म का झूठ बोलने की क्या पड़ी। अमिस क्या जरूरत है यूत अबज वन। चुगलखोर ने उसे परेशान कर देखा। यानी चुगलखोर ने वुशे अम गबत कर मोहनी वुशे परेशान कि तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं तो कल जाओ। दस अगर ऐ मेन कथन पे यकीन कह तो कल ये सुबह चन खानदारिन खेन योर खेन गुजा हनी वात योर तो उस वक्त देख लेना तम वक्त वुझ टाटो बचो इत पे पूर यह सबक यूतम आज सबक वातो अंद तो दी इजाजत खुदा हाफिज।